بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنہائی پسند ہونے کا جادو، اس کا علاج اور دم۔ لوگوں سے دور ہونا یا خود کو الگ تھلگ کر لینا تنہائی یا اکیلا پن کہلاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ بعض لوگ اکیلا رہنے کے باوجود احساس تنہائی کا شکار نہیں ہوتے اور بعض لوگ بہت سے لوگوں کے ساتھ رہنے کے باوجود تنہائی محسوس کرتے ہیں؟ تنہائی محسوس کرنے کی صورت میں کیے جانے والے کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کے ڈپریشن کو دور کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے، وہ کسی دوسرے کے ساتھ یا کسی کی مدد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انسان ہمیشہ سے ایک ساتھی کے ساتھ رہنے کا عادی ہوتا ہے۔ تنہائی انسان کو خوف میں مبتلا کر سکتی ہے، جبکہ تنہائی کا احساس اسے ڈپریشن اور دیگر ذہنی بیماریوں کا شکار کر دیتا ہے۔ ایک خاندان ایک کنبہ بناتا ہے، جبکہ کئی خاندانوں اور کنبوں سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے معاشرے میں موجود کئی لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح مختلف ضروریات زندگی کے لیے ہمیں مختلف لوگوں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ معزز ناظرین اکرام، یہ ضروری نہیں کہ انسان جسمانی طور پر لوگوں سے گھرا ہوا ہو، کیونکہ آپ کو بھیڑ میں بھی تنہائی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی سوچ اس بات پر اثر انداز ہوتی ہے کہ جب آپ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب اپنے آپ سے یا جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس سے مطمئن نہیں ہوتے۔ یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو آپ کو تنہائی کا شکار کر سکتی ہیں۔ جب تک آپ یہ سوچنے کے قابل نہ ہو جائیں کہ ان تمام باتوں کا حل کیا ہے، اس وقت تک آپ خود کو الگ تھلگ اکیلا محسوس کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی کی صحبت کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، جب آپ تنہائی کا سامنا کر رہے ہوں تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ در حقیقت تنہائی کا احساس آپ کو حقیقت سے دور اور منفی خیالات کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ احساس خود سے نفرت اور خود تنقید کا باعث بنتا ہے۔ اپنے موڈ کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں مثبت سوچ اور دوسروں سے بات چیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ معاشرتی طور پر جڑے رہنے سے انسان خود کو زیادہ پر اعتماد اور مضبوط محسوس کرتا ہے۔ تنہائی کا احساس انسان کو کمزور اور الجھا ہوا رکھتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ عملی پوائنٹ بتائیں گے کہ جن پر عمل کرتے ہوئے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں اور اس موذی مرض پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو اس مرض اور بیماری سے بچنے کا ایک وظیفہ بھی بتائیں گے۔ اگر آپ ان دونوں نسخوں پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ بفضل اللہ، اللہ کے حکم سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ تنہائی کو تسلیم کرنا۔ جیسا کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کی حقیقت کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ زیادہ تر لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ وہ تنہا ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف فکر مند یا افسردہ ہیں، کیونکہ تنہائی کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایمی روکاج، پی ایچ ڈی کلینیکل سائیکالوجسٹ، نیو یارک یونیورسٹی کہتی ہیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ تسلیم کرنے میں شرم آتی ہے کہ وہ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس تجربے کو صرف سماجی اکیلا پن اور صرف تنہائی سے جوڑتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ اکیلا رہنے کے باوجود احساس تنہائی کا شکار نہیں ہوتے اور بعض لوگ بہت سے لوگوں کے ساتھ رہنے کے باوجود تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ ہم اپنی تنہائی میں اکیلے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اکیلے ہی تنہائی کا شکار نہ ہوں، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس سے نمٹ رہے ہوں۔ یہ ایک اچھا خیال ہے کہ آپ بھی کسی اور کی طرح خود کو اس صورتحال سے نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ خود کو حقیقت پسند بنائیں۔
کیونکہ اگرچہ کچھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو آپ کے اکیلا پن کو ختم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ اکیلا پن کم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لوگ آپ کے ساتھ روابط بنانا نہیں چاہتے، یا پھر وہ بہت مصروفیت کی وجہ سے بھی آپ کو وقت نہیں دے پاتے، تب آپ خود کو اکیلا محسوس کر سکتے ہیں۔ اکیلے پن کے لمحات مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں ایسے وقت میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ زندگی میں ہمیں اپنی تنہائی سے نمٹنے کے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے اور یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم اپنی تنہائی میں اکیلے نہیں ہیں۔ لوگوں سے دوری اختیار نہ کریں۔ خود پسندی اور اکیلے رہنا ایسے احساسات ہیں جن کی وجہ سے انسان تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایک عام رد عمل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کریں کہ آپ کو در حقیقت کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور آپ خود کو سنبھال سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوچنا کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، ذہنی اور جسمانی طور پر آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ انسان کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر ایک کو پیار محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا جیسے ہی آپ اکیلا پن محسوس کرنے لگیں تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ اپنی تنہائی کو کس طرح دور کر سکتے ہیں۔ مثبت یادیں لکھیں۔ مثبت یادیں لکھنا اپنی زندگی کے خوبصورت گزرے ہوئے لمحوں کے بارے میں روزانہ کچھ وقت یا صرف 15 منٹ فی دن ان خاص لمحات کو لکھنے کے لیے وقف کرنا جو آپ نے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ناظرین اکرام، منفی جذبات پر قابو پانے کے لیے یہ سوچ کافی ہو سکتی ہے۔ یہ عمل آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور یادیں آپ کے مزاج کو بہتر کرنے میں مدد کریں گی۔ جانور پالنا۔ اپنے اکیلا پن کو دور کرنے کے لیے جانور پالنا ایک اچھا مشورہ ہے۔ یہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر جانور پالنا ہمارے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے، لیکن جب تنہائی کی بات آتی ہے تو جانوروں کے ساتھ بات چیت کرنے سے دماغ میں ڈوپامائن خارج کرنے کی طاقت ہوتی ہے، جو کہ ایک بڑی بات ہے کیونکہ خوشی کسی انعام سے کم نہیں ہے۔ آپ اپنے پالتو جانوروں کو چہل قدمی کرائیں یا اپنے پالتو جانور کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے جائیں تو دوسرے پالتو جانوروں کے مالکان کے ساتھ بات چیت کرنے سے شاید آپ کو ایک نیا دوست بنانے کا موقع مل جائے اور آپ کی تنہائی دور کرنے کا موقع مل سکے۔ یوگا کلاسز میں حصہ لینا۔ اکیلا پن دور کرنے کے لیے یوگا کلاسز میں حصہ لیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی سرگرمی میں حصہ لینے سے آپ اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتے ہیں۔ ورزش اور دیگر جسمانی سرگرمیاں آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں۔ اس طرح ہمیں دوسرے لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے اور یہ ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ کتابیں پڑھنا۔ کتابیں اکیلا پن کی بہترین ساتھی ہوتی ہیں۔ یہ نہ صرف تنہائی دور کرتی ہیں بلکہ ہماری معلومات میں اضافہ بھی کرتی ہیں۔ گھر بیٹھے ان کتابوں کے ذریعے ہم دنیا کے بارے میں مفید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ روحانی علاج کو بھی بروئے کار لائیں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی شخصیت کے اوپر تنہائی پسند ہونے کے متعلق جادو کے اثرات ہوں۔ بعض لوگ کسی کو جادو کے ذریعے سوسائٹی سے کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ تنہائی پسند، الگ تھلگ اور پراسرار انداز کی خاموشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ مریض کو سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ یاسین، سورۃ الصافات، سورۃ الدخان، سورۃ الذاریات، سورۃ الحشر، سورۃ المعارج، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الزلزال، سورۃ القاریعہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سنائیں۔
یا پھر ان صورتوں کو 3 قسطوں میں ریکارڈ کریں اور مریض کو حسب ترتیب پہلا قسط صبح، دوسرا دوپہر اور تیسرا سوتے وقت سننے کا کہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اس عمل سے اللہ تعالی چاہے گا تو اسے شفا عطا کر دے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ پتھروں نگینوں میں تاثیر کا فراڈ اور دنوں اور مہینوں کے نام دیوی دیوتاؤں کے نام پر رکھنے کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔